الہامی کلام ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی رحمت حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے آخری کلام کو بندگان خدا تک پہنچانے کا عظیم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو کلام الہ کو پہنچاتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کا پیمانہ اپنا ہے، انسانی عقل کی اپنی ذہنی صلاحیت اور اپنی بساط ہے، لیکن رب کے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ کام ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس بات پر سختی کی ہے۔ کسی شخص نے کہا یہ ان پڑھ ہے، یہ صرف قرآن پڑھا ہے، تو انہوں نے اسے ٹوک دیا کہ خبردار، یہ کلام الہ کی جو عظمت و شان ہے اس کے خلاف ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ ان پڑھ ہے اور یہ صرف قرآن پڑھا ہے۔ یہ کہو کہ قرآن ہی سارا علم ہے۔ ہمارے اولیاء نے، اصفیاء نے، بزرگان دین نے، اسلاف نے یہ کہا کہ جیسے کسی بندے نے منت مان لی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دینا چاہتا ہوں، اب وہ کیسے پوری ہو تو اسے بتایا گیا کہ رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے جس میں قرآن نے خود کہا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی اور تری کی کوئی شے نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ خشک و تر کی ہر شے اس کلام الہ میں موجود ہے، اور اسی لیے باب مدینۃ العلم سرکار مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ اے علی، تجھ کا مجھ محمد سے وہ تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہوتا ہے اور جسم کا سر سے ہوتا ہے۔ اور ابن ماجہ اور جناب نسائی کی حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے ہیں۔ اور جناب مولا علی المرتضیٰ کو جب یہ قربت حاصل ہے اور جب یہ معیت حاصل ہے اور جب یہ نسبت حاصل ہے تو پھر آپ کا کلام الہ کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ سنیے اور کلام الہ کی عظمت دیکھیے اور رب کے آخری کلام کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ حال ہے کہ میری سواری کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کلام الہ سے تلاش کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اس کلام الہ سے تلاش کر لیتا ہوں۔ تو عزیز مکرم میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کلام الہ کے وصف بے شمار ہیں، اس کی خوبیاں بے شمار ہیں، اس کے کمالات بے شمار ہیں، اس کے معجزات ان گنت ہیں اور ان کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، لیکن ایک وصف یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے اس کلام کو پہنچا رہے تھے، اور یہ پہنچانا بہت بڑی بات ہے، اور جب آپ پہنچا رہے تھے، اس کی ابلاغ کر رہے تھے، اس کی
ارشاد کر رہے تھے. اب دیکھیے کہ یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت الہیہ بھی ہے. اور جواب کیا مل رہا تھا؟ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف کلام الہ اور آخری کلام، اور وہ کلام جس کے لیے رب خود کہتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو لوح محفوظ سے اسی طرح لایا گیا ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اسی انداز سے سنا دیا ہے جس طرح روح الامین جبریل امین لائے ہیں. اب زبان بھی ان کی ہے، آج کے کسی فرد کی، آج کے کسی حافظ کی، کسی قاری کی زبان نہیں ہے. زبان وہ ہے جس کے لیے خود رب کا کلام گواہ بنتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس سے صرف وحی الہ نکلتی ہے. سبحان اللہ. زبان وہ ہے اور کلام وہ ہے جو کلام الہ ہے. اب جواب سنیے. اب جب آقا کریم یہ کلام سناتے ہیں تو جواب ملتا ہے یہ تو کسی بندے نے بنایا ہے، معاذ اللہ استغفر، یہ تو کسی فرد کا بنایا ہوا ہے، یہ تو کسی بشر کا بنایا ہوا ہے. تو پھر انہیں یہ بھی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ بصورت مثلہ، کہ اس کی مثال کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اکیلے نہ ہو بلکہ جتنے تمہارے ہم نوا ہیں، جتنے تمہارے ساتھی ہیں، جتنے تمہارے دوست ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو اور اس کلام جیسی ایک صورت لے آؤ. ایک طرف وہ جواب ہے، اور یہ بھی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آقا کریم جیسی شخصیت مبارک ہو، جب آپ جیسی ذات مقدس ہو، جن کے لیے ایک طرف دشمن یہ کہتا ہے جو جان لینے کے در پہ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ صادق و امین ہیں. اور یاد رکھیے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اس کائنات میں صادق و امین ذات صرف نبی رحمت کی ہے. صرف وہی ذات ہے جن کو رب نے بنا کر صادق بھیجا ہے، جن کو رب نے امین بنا کر بھیجا ہے، انہی کی ذات صادق و امین ہے. دشمن بھی گواہ ہے، لیکن کلام الہ سنانے پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا. ہم نے کلام سنایا، لوگوں نے باتیں کی، ہم نے رب کی آیتیں پڑھی، لوگوں نے باتیں کی، ہم نے کلام الہ پڑھا، لوگوں نے گلے شکوے کیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زبان آج کے کسی فرد کی نہیں ہے، زبان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور زبان بھی وہ زبان جس کی گواہی ان کا جان لینے والا دشمن بھی دے رہا ہے، باوجود اس کے کہ ابو جہل بھی اندر کہہ رہا ہے، ابو لہب بھی کہہ رہا ہے کہ بات سچ ہے، کلام سچ ہے، بس ذرا میری ناک کا مسئلہ ہے، میرے انا کا مسئلہ ہے، میری سرداری کا مسئلہ ہے. عزیز مکرم، میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں، جب وہ سنائے کلام، اور کلام بھی کلام الہ ہو، اعتراض ہو جاتا ہے، سوال ہو جاتا ہے، شکوہ ہو جاتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں، مخلوق خدا کر رہی ہے. لیکن قربان جائیے ان کے سنانے پر، اور قربان جائیے ان کے پہنچانے پر. ان کی زبان کا کیا ہی کہنا. ایک عجیب مرحلہ فکر ہے جس کی طرف توجہ دلانا بڑی ضروری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر ہم کبھی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے مصائب، جتنی تکالیف 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر الگ الگ آئی ہیں، وہ سارے مصائب جمع کر کے آقا کریم امام الانبیاء کی ذات مقدس پر آئے. ہجرت ایک بڑی مصیبت ہے، ایک بڑا آزمائش کا کام ہے. گھر والوں کا، خاندان کا، قبیلے کا دشمن ہو جانا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے سچی بات کی تھی، میں نے تو قرآن سنایا تھا، دوست ناراض ہو گیا. ہمارا سنانا بھی کیا ہے،
ہمارے سنانے کی حقیقت بھی کیا ہے اور ہمارا سنایا جانا کامل بھی کتنا ہے. ہمارے سنانے میں تو 1000 نقص ہے، 1000 کمی ہے، بے شمار کجی اور اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے. ان کا سنانا تو ان کا سنانا ہے، ان کی زبان تو ان کی زبان ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے جو بات سمجھنے والی ہے اور پلے باندھنے والی ہے، ان کے سنانے پر بھی دوستیاں دشمنی میں بدلی ہیں، اپنے پرائے ہوئے ہیں اور گھر سے نکال دیا گیا ہے. ہجرت بہت بڑی آزمائش ہے اور ہجرت بھی ایسی ہے کہ قبیلہ اپنا ساری تلواریں لے کر حجرہ مبارک کے باہر موجود ہے. ان کا سنانا لیکن ان کے سنانے پر بھی اعتراض ہوا ہے، کلام ہوا ہے، شکوہ ہوا ہے. اور پھر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کلام کا وصف دیکھیے. اب جواب دیکھیے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنا بنایا ہوا ہے، یہ تو کوئی جادو کا کلام لگتا ہے، یہ تو کوئی کھڑا ہوا کلام لگتا ہے. اب یہ ہے الوہی پیغام، یہ ہے الہامی طریقہ. یاد رکھیے اعتراض کرنے والوں کو آپ جواب دیتے دیتے اپنی راہ سے ہٹ جاتے ہیں. اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتے دیتے آپ اپنی راہ سے ہٹ جاتے ہیں. کلام الہ کا انداز دیکھیے اور پیغمبروں کا اسلوب دیکھیے، رسالت معاب کا انداز بیان دیکھیے. وہ کہہ سکتے تھے یہ ایسا نہیں ہے، لیکن قرآن نے ان کے لیے جواب ایسا لایا کہ جس جواب میں اعتراض کی گنجائش ہی نہ بچے. پہلے انہیں کہا کہ تم جانتے ہو کہ جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی، غور کیجیے سوال ہو رہا ہے یہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ تو بشر کا بنایا ہوا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے خود تیار کیا ہوا ہے. انہیں کہا اچھا. پہلے آواز سنایا سابقہ امتوں کا کہ جانتے ہو موسیٰ کیسے گئے، جانتے ہو کہ حضرت داؤد کے شہر والوں نے کیا کیا، جانتے ہو کہ مچھلی کے پکڑنے والوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا یہ تو قصے ہیں، ہم نے سن رکھے ہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کے رب کا کلام انہیں دعوت فکر دے رہا ہے. اور اس دعوت فکر میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ جتنا اعتراض ہو اتنا اپنا کام درست کر لیجیے. اعتراض کا جواب مت دیجیے، یہ اعتراض کا جواب دیتے دیتے اپنا کام چھوڑ دیں گے. اس لیے اپنا کام کیجیے، اس میں مت الجھیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ جواب دیں گے اتنی دیر میں اپنا کام روک دیں گے. اعتراض ہوا کہ یہ تو پچھلی صدی کی بات ہے، اس سے پچھلی صدی کی بات ہے، یہ تو بہت سارے قصہ سنانے والوں نے قصہ سنایا. اب رب کا کلام انہیں کہاں لے گیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ. آؤ ذرا میدان میں کہ جب تخلیق آدم ہوئی اور تخلیق آدم سے پہلے جب ہم نے سب سے وعدہ لیا، اب جب رب کے کلام نے اور جناب رسالت معاب نے اور زبان رحمت نے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، زبان رحمت نے، میں ایک دعوت فکر یہ دے رہا ہوں کہ ہماری زبانوں پہ کبھی لہجے سخت نہیں ہونے چاہیے، کبھی لفظ سخت نہیں ہونے چاہیے. کریم آقا نے جب اپنے ان جان نثار صحابہ کو جن کے لیے قرآن نے گواہی دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو بھیجا نہ کہیں بھی رب کے کلام کو پہنچانے کے لیے، تو انہیں جو نصیحتیں کی، بے شمار حدیث موجود ہیں، بے شمار صحابہ کرام کو جب بھیجا گیا، ایک بات ان میں مشترک ہے جو ہر ایک سے کہی گئی، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو کنٹرول رکھا ہے. اس لیے اولیاء کاملین کا یہ جو ہم طریقہ پکڑتے ہیں نا، طریقت جس کو ہم کہتے ہیں، تو طریقت میں چاہے وہ نقش بند ہیں، چاہے وہ سہروردی ہیں، چاہے وہ قادری ہیں، چاہے وہ چشتی ہیں، تمام مشائخ کا سبق دیکھ لیجئے.
ان کا پہلا درس یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی گفتگو پہ، اپنے کلام پہ کنٹرول ہو جائے، اس پہ ضبط ہو جائے. اور ضبط نفس یہ ہے کہ انسان اپنی انا کو روک لے. اور انا کیا ہے؟ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، میں اس کا جواب دوں گا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اس معاملے میں کلام الہ کو پہنچانے میں ہماری حیثیت کیا ہے. یہ تو مہربانی ہے ان کی، یہ مہربانی ہے رب کی، مہربانی ہے رب کے کلام کی، جس نے ہمیں اپنے لیے منتخب کر لیا، ہمیں اپنے لیے رکھ لیا ہے، ہمیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. اب دیکھیے کہ اعتراض اگلا کیا آیا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، او تقولوا انما اشرک آباؤنا. جب انہیں کہا گیا نا کہ جب تخلیق آدم ہو رہی تھی تو جو گواہی لی گئی اس گواہی کا ذرا بتاؤ کیا ہوا. اب وہ اس کا کوئی جواب نہ تھا. اب کہنے لگے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل. اب کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے بڑے اسی طرح گئے ہیں. یاد رکھیے ہدایت پانے کے لیے انسان کو کہیں اپنی انا کو روکنا پڑتا ہے. اور انا پتہ ہے کیا ہے؟ انا سب سے پہلی یہ ہے انسان کو خاندانی تکبر ہونا. بزرگان دین نے اس میں بے شمار مثالیں مثنوی شریف سے اور حضرت جناب داتا علی حجویری کشف المعجوب شریف سے دی جا سکتی ہیں کہ جب انسان ہدایت پانا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی خاندانی انا کو روکنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو مخاطب لوگ موجود ہیں یہ ان کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ساری باتیں سچ ہیں. لیکن کیا کریں، ہمارے باپ دادا نے یہی کیا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل. جب کوئی بات نہیں بن سکی نا تو کہنے لگے ہم کیا کر سکتے ہیں جی، ہم اور کیا کریں. یاد رکھیے جب ایک طرف کلام الہ ہو، ایک طرف دعوت ہدایت ہو، ایک طرف کلام رسالت ہو، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا کلام ہے، ایک طرف رسول پاک کی گفتگو ہے، اور ایک طرف انسان یہ کہے میرے باپ دادا نے یہ کیا تھا. بات سمجھیے، رب کا کلام یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ گمراہی ہے، یہ تباہی اور یہ زوال ہے جو کلام الہ کے مقابلے پر اور کلام رسالت کے مقابلے پر یہ کہے کہ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ یہ میرے باپ دادا کا طریقہ تھا. رب فرماتا ہے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. حالانکہ ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم وہ کرو جو تمہارے باپ دادا کر رہے تھے. اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی معافی مانگ لو. جو اچھی اولاد ہوتی ہے، جو نیک اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے باپ دادا کے گناہوں کو گنواتے نہیں ہیں، دہراتے نہیں ہیں. اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اب آئیے اہل ایمان کا طریقہ دیکھیے. یہ تو ایک سائیڈ ہے نا، ایک تصویر ہے. اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے 3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی سرمایہ حیات بنی رہتی ہیں. مومن کا کھاتا ختم نہیں ہوتا. یہ کوئی اور ہوں گے جن کے چلے گئے اور ختم ہو گیا. مومن وہ ہے جس کو میں نے پہلے کبھی عرض کیا کہ مومن کا اعزاز یہ ہے کہ اس کے لیے غسل ہے. اور کرتے ہیں آپ کبھی میت کو غسل کیوں ہے؟ یہ کلمے کی برکت ہے. وگرنہ دنیا سے جانے والا آپ دیکھیں باقی مذاہب کا حال پڑھ لیں، سن لیں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. یہ مومن کا اعزاز ہے، غسل ہے، صاف کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے، کندھے پہ اٹھانا ہے، آگے لے جانا ہے.
اور نماز رب کی پڑھنی ہے اور میت کو آگے رکھنا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ کلمے نے مومن کو اعزاز دیا ہے. یہ کلمے نے اعزاز دیا ہے. سرکار دو عالم کا فرمان سنیے اور ہدایت کے لیے اپنے قلب و ذہن کو تیار کیجئے. آقا کریم فرماتے ہیں یہ اور ہیں جنہوں نے کہا ہم نہیں بات ماننے والے، ہم نہیں سننے والے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا یہ کر رہے تھے. فرمایا مومن وہ ہے کہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی نیک اولاد اس کے لیے بخشش کا سامان بن جاتا ہے. وہ علم ہے جو وہ لوگوں کو سکھا گیا ہے، وہ علم اس کے لیے بخشش کا سامان بن جاتا ہے. اور وہ صدقہ ہے جو اس نے کر دیا ہے اور وہ اس کے لیے بخشش کا سامان بن جاتا ہے. عزیز مکرم، مومن کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. مومن کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. مومن دنیا میں ہے تو اس کے لیے آپشن کھلا ہے کہ اگر پہلوں سے غلطی ہو گئی ہے تو اپنی اصلاح کرنا اور اپنی اولاد کو تیار کر لو. ایک اور بھی اس پر حدیث مبارکہ سن لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 وصیتیں کر کے جاؤ. اپنی اولاد کو 3 وصیتیں کر کے جاؤ. شاید پہلے کبھی میں نے سنایا. ہم تو مکان کے، پلاٹ کے اور بینک بیلنس کے چکر میں پڑے ہیں نا کہ یہ کیسے تقسیم ہوگا اور یہ کیسے پہنچایا جائے گا، یہ کیسے اولاد میں تقسیم کرنا ہے. سنیے کریم آقا اور رحیم آقا جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ ذات ہے جو سارے اہل ایمان کے لیے حریص ہے. ہم حریص ہیں نا روپے کے، پیسے کے، مکان، دولت اور دنیا کی چیزوں کے، اور مہربان آقا اہل ایمان کے حریص ہیں. اور وہ مہربان آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتوں کی نصیحت کرو. ایک انہیں نصیحت کرو کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کریں گے. محبت کا لفظ بولا آقا کریم نے. اور فرمایا دوسری وصیت کرو کہ وہ آل نبی کا احترام اور مودت کریں گے. اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو رب کا کلام سکھا کر اور اس کی محبت سکھا کر جاؤ. مومن کے لیے